السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 14 پارے کی ان آیات پہ بات کریں گے جس میں کسی کام کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا یا جس سے منع فرما دیا، تو اس کا ہم تذکرہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سورہ الحجر کی 88 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ فرمایا کہ آپ اس متاع دنیاوی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے ان کے مختلف طبقوں کو، اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں ان کی گمراہی پر۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو جو ہمیں مانتے نہیں ہیں، جو اہل کفر ہیں، ان کو، ان کے مختلف طبقات کو ہم نے جو طرح طرح کے انواع و اقسام کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور جو دنیاوی متاع دنیا جو ان کو حاصل ہے، جو دنیاوی سرخروئی اور دنیاوی آسائشیں ان کو حاصل ہیں، ان کی طرف آپ اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائیے، رشک کے ساتھ ان کو نہ دیکھیے، اور اس پہ کبیدہ خاطر بھی نہ ہوں ان کی گمراہی پر۔ یہاں پہ کئی ایک مفسروں نے اس کو ڈائریکٹ یہی اس سے مراد لیا ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ وہ اس طرف نہ دیکھیں، مگر یہاں پہ مجھے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ کی تفسیر زیادہ قرین قیاس لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خطاب تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر اس سے مراد آپ کی امت ہے، اس سے مراد آپ کے فالورز ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ کئی مواقع پہ قرآن حکیم خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اور پیغام جو ہے وہ آپ کے غلاموں کو، آپ کی امت کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ انہوں نے آیت نقل کی، سورہ الزمر کی 65 نمبر آیت ہے، جس میں کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب سوچئے وہ ہستی جو معصوم عن الخطا ہے، انبیاء سارے، آپ جانتے ہیں انبیاء کرام سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم ان کو معصوم پیدا کیا ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرمائی شرک کو مٹانے کے لیے ہوئے ہیں، بھلا وہ شرک کاہے کو کریں گے؟ تو اس پہ علماء تفسیر نے یہی بات لکھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کے واسطہ سے آپ کی امت کو اور دوسرے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا، یہ خطاب کیا گیا کہ اگر تم نے شرک کیا تو پھر تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر جو بالفرض کا ترجمہ جو پیر صاحب نے کیا کہ اگر یہ ڈائریکٹ جیسے خطاب ہے تو فرض کریں کہ اگر آپ نے بھی بالفرض کر کے ترجمہ کیا انہوں نے بھی، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد، اس سے خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے اور وہ لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اختیار سے دنیا کو ترک کیا ہے، آپ نے اپنے اختیار سے دنیا کو ترک کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں، یہ ساری جو پتھریلی زمین ہے، اس کو آپ کے لیے سونا بنا دوں۔ اور میں نے کہا لا ربی، نہیں میرے پروردگار، میں یہ سونا نہیں چاہتا، میں یہ متاع دنیا نہیں چاہتا، میں پروردگار میں یہ چاہتا ہوں ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں تیرے سامنے دستے سوال دراز کروں، تیرے سامنے جھولی پھیلاؤں، میں تجھ سے مانگوں، اور جس دن میں سیر ہو کے کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری حمد بیان کروں۔ ناظرین، یہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس ہے، یہ آپ کی سنت کریمانہ ہے،
اور اب ہم جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے، اور پھر بھی ہم شکوہ کرتے ہیں پروردگار سے کہ مجھے وہ چیز نہیں ملی، مجھے وہ چیز نہیں ملی، مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ سے کہا کہ آپ نے تو اپنے ارادے سے خود دنیا کو ترک فرما دیا، آپ نے دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، آپ نے تو اپنے امتیوں کو یہ تلقین کی کہ اس دنیا میں زاہد بن کے رہو۔ بلکہ آپ نے حضرت عثمان سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عن عثمان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال بیت یسکنہ وثوب یواری بہ عورتہ وحلف الخبز والماء، رواه الترمذی۔ ترمذی کی حدیث صاحب مشکات نے نقل کی کہ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سوائے ان اشیاء کے اور چیز میں حق نہیں ہے، وہ گھر جس میں وہ رہتا ہو، اور وہ کپڑا جو اس کا سطر چھپائے، اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی۔ یہی انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اور اسی میں اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض مبارک کو اتارے ہوئے تھے، اور کھجور کے سے بنی ہوئی چٹائی پہ آپ استراحت فرما تھے، اور جب آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے جو حضرت محدث اعظم ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے، یوں بیان کرتے تھے کہ جب حضرت فاروق اعظم حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات حضور رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اقدس کے بوسے لے رہے تھے۔ یہ بیان کرنے کا ایک محبت بھرا انداز تھا ان کا، کہ یہ نہیں کہا کہ نشان پڑ گئے تھے اس پہ، کہا کہ چٹائی کے نشانات آپ کی کمر اقدس کے، آپ کی مبارک کمر کے بوسے لے رہے تھے۔ تو جناب فاروق اعظم پہ گریہ طاری ہو گیا، اور انہوں نے عرض کر وہ رونے لگے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیسر و کسریٰ تو عالی شان محلات میں رہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر کے اس حالت میں ہیں کہ آپ کا جو بستر ہے وہ اس طرح سخت ہے کہ آپ کے کمر مبارک پر یہ نشان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ دنیا ان کے لیے ہو جائے اور آخرت ہمارے لیے ہو جائے؟ تو جو ہستی دنیا کو ترک کرتی ہیں آخرت کے لیے، ان کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث وہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور سرعت کے ساتھ تیزی سے جلدی سے آپ ایک اپنی زوجہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ لوگوں کو بڑی حیرت تھی کہ خدا خیر کرے یہ کیا ماجرا ہوا کہ آپ نماز کے بعد رکے نہیں اور فوراً جلدی سے سرعت کے ساتھ آپ گھر تشریف لے گئے ہیں۔ جب باہر آئے تو آپ کے پاس کوئی سونے کی ڈلی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے چلا گیا تھا کہ مجھے نماز میں یاد آ گیا تھا کہ یہ تقسیم ہونے سے رہ گیا تھا یہ سونے کا ایک ٹکڑا، تو میں اس حالت میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں کوئی سونا بچا پڑا ہوا ہو۔ جو ہستی جو ذات اس قدر دنیا کے اپنے آپ کو علیحدہ کیے ہوئے ہوں، ان کے بارے میں یہ بات صحیح لکھی انہوں نے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا، ان کو مخاطب کرنے کے بعد اپنے آپ کے جتنے امتی ہیں ان کو یہ پیغام دیا، جیسا کہ یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ابن ترمذی اور ابن ماجہ سے، کہ کہتے ہیں کہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ فرمایا کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا، وہ بولا یا رسول اللہ مجھے ایسے کام پر رہبری فرمائیں کہ جب میں وہ کروں تو مجھ سے اللہ بھی محبت کرے اور مجھ سے لوگ بھی محبت کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بے رغبت رہو، تم سے اللہ محبت کرے گا۔ دنیا میں زاہد ہو جاؤ، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، بے رغبت ہو جاؤ، اور تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی جو لوگوں کی جیب میں ہے، جو لوگوں کے پاس، اس سے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ پھر اسی طرح حضرت ایک اور حدیث سماعت کیجئے،
وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربه واطاع في السر وكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نكد بيده فقال عجلت منية قلت بواكيه قل تراسه رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ. ابن ماجہ، ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل سے یہ صاحب مشکات نے نقل کی یہ حدیث. فرمایا حضرت ابو امامہ سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ میرے دوستوں میں سے زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مسلمان ہے جو کم سامان والا ہو اور نماز کے بڑے حصے والا ہو، یعنی جس کے بعد دنیا کو جمع نہ ہوئی ہو، اس نے بہت سارا مال اکٹھا نہ کیے ہوا ہو. ہے کیا خوش بختی ہے کم مال والوں کی بھی. مگر جب تک یہ کم مال کے ساتھ اب دنیا میں تکلیفیں سہتے ہیں ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے میں ہمارا پروردگار کتنے ہمیں نواز رہا ہے اور کتنی اس کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اور کتنی ہمیں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی. وہ رسول جو یہ دعائیں کرتے رہے کہ مالک مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مالک میری آخرت مسکینوں کے ساتھ کرنا، مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. محبوب دوستوں میں سے میرے پسندیدہ دوستوں میں سے وہ ہیں کہ جن کے پاس مال کثیر نہ ہو، جو زمان میں تو کم ہو مگر نماز میں ان کا بڑا حصہ ہو، زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں، پر اپنے رب کی عبادت خوب اچھی طرح کرتا ہو اور اس کی خفیہ اس کی اطاعت کرے اور لوگوں نمایاں نہ ہو. کبھی کبھی جب میں یہ پڑھتا ہوں تو جتنا ہم نمایاں رہے ہیں اپنے نوجوانی کے دور سے لوگوں میں اور لوگ ہمارے نام کو یاد کرتے رہے ہیں بلند آواز سے، تو مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں ہم اس لسٹ سے باہر نہ ہو جائیں. فرمایا کہ وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا پسندیدہ میرے غلاموں میں سے ہے کہ جو لوگوں میں چھپ کے رہے، اس کی پہچان ہی نہ ہو یہ کون بندہ جا رہا ہے. وہ یوں تو نیکیوں کا خزینہ لیے اپنے سینے میں بیٹھا ہو، وہ پورا پوٹلی ہو نیکیوں کی، مگر کوئی اس کو پہچانتا نہ ہو، لوگوں میں چھپ کے رہے. لا یشار الیہ بالاصابع، لا یشار الیہ بالاصابع، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائیں کسی بھی وجہ سے کہ یہ اتنا نمایاں نہ ہو کہ لوگ وہ جا رہا ہے، وہ صاحب ثروت جا رہا ہے یا وہ صاحب کمال جا رہا ہے یا وہ صاحب کسی بھی طرح سے اس کی پہچان ہو، تو وہ لوگوں میں ایسے چھپ کے رہے کوئی اس کو پہچانے بھی نہیں. وَكَانَ رِزْقُهُ كِفَافًا، اور اس کی روزی بس اتنی ہو کہ جو اس کی ضرورتوں کے لیے پوری ہو. اے اللہ ہمیں ایسی روزی دے دے کہ جو ہماری ضرورتوں کے لیے بس کافی ہو. ہمیں ایسی دنیا نہ دے جو ہمیں تیرے در سے دور کر دے، ہمیں ایسی دنیا نہ دے جو ہمارے اوپر ہمارے اندر تکبر پیدا کر دے. فرمایا فصبر علی ذلک وکان رزقہ کفافا فصبر علی ذلک، بس اس پہ وہ صبر کرے. ثم نقد بیدہ، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایسے چٹکی بجائی، ایسے یوں چٹکی بجائی اور فرمایا اور راوی جو ہے بیان کرنے والے کمال محبت ہے ان صحابہ کرام کی بھی جو روایت بیان کرتے ہیں، وہ صرف وہ الفاظ بیان نہیں کرتے، وہ لگتا یوں ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث بیان تو کرتے ہی ہیں مگر وہ ان کا تصور جو ہے وہ کھپ جاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، اور وہ لوٹ جاتے ہیں ان لمحوں کی طرف، ان گھڑیوں کی طرف، ان زندہ و تامہ اور ان لمحات کی طرف جن میں ان کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اور سرکار کا سراپا پورے کا پورا ان کی نگاہوں میں آ جاتا ہے. ان کی نگاہیں طواف محبت کرتی ہیں بددعا کے چہرے کا، اور وہ ان کی جو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی سمو لیتے ہیں. عجلت میں منیت قلت بواکی ہے قلت راسہ، کہا کہ پھر فرمایا اس کی موت جلد آ جائے، اس لڑے آپس میں، یہ میں نے کوٹھی میں نے لینی ہے، بنگلہ میں نے لینا ہے، کار میں نے لینی ہے، پلاٹ میں نے لینا ہے، زمین میں نے لینی ہے. نہیں،
بلکہ اس کے پاس نہ مال ہی نہ ہو، اور اس کے پاس تھوڑی روٹی والیاں بھی تھوڑی ہوں، اور یہ ساری اس کی باتیں ہوں. تو یہ جو ہمارے جو مفسر اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہیں رب نے کہا ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ ان کافروں کے جو مختلف طبقوں کو ہم نے یہ دولت دی ہے، دولت دنیا دی ہے، متاع مال و متاع دیا ہے، تو ان کی طرف توجہ نہ کرو. تو گویا وہ آپ کے لیے، میرے لیے، سرکار کے غلاموں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کے چاروں طرف لوگ یہ نہ دیکھو کہ مال کتنا ہے، یہ دیکھو کہ رب کے ساتھ کسی کا تعلق کتنا ہے. اگر کسی کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر بھلے وہ مالدار ہے، بھلے وہ مسکین ہے، وہ خوش بخت ہے. اور جس کا دل جو رب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ جتنا مرضی وہ مال جمع کر لے وہ نہیں ہے. تو آپ نے جو فرمایا، آپ نے ہمیں جو سیکھا کہ ہم اس پہ زاہد، اس دنیا سے زاہد ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دنیا عطا فرما اور مجھے اس میں سے زاہد دنیا مگر ضرورت مندوں کے کام آؤں، مگر یہ دنیا میرے دل میں گھر نہ کرے، میں سے لا تعلق رہوں، ایسے کہ جیسے پانی میں رہتے ہوئے نہ ہو، میرا کوئی گیلا نہ ہو، اس طرح مجھے زاہد کر دے اس دنیا سے. تو میرے محترم ناظرین، آج کا یہ سبق ہے، آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، میری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اطمینان نور ہن کی طرح برسے گا ہمارے دلوں پر، اور یہ کرم کی برکھا ایسے برسے گی کہ ہمارے دلوں کے اضطراب دور ہو جائیں گے، ہم اپنے مالک کی محبت میں ڈوب جائیں گے. کتنی ہی تنگی کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی مجبوری کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی مال آپ کے پاس کم کیوں نہ ہو، نہ آپ دیکھیے کہ آپ کا مالک آپ سے راضی ہے نا. یہ دیکھیے اس نے آپ کو کس کام میں لگا رکھا ہے. اگر اس مالک نے، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کب ناراض ہے اور کب مجھ سے راضی ہے. کیسا نسخہ ہے، کیسا یہ تیر بادب انہوں نے ایک لٹمس ٹیسٹ دے دیا ہمیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پروردگار کب مجھ سے ناراض ہوتا ہے اور کب مجھ سے راضی ہوتا ہے. میں شکر بجا لاتا ہوں اللہ کا کہ مالک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دے رکھی ہے نیک کام کی. وہ مجھ سے راضی ہے جبھی تو اس نے مجھے نیک کام کی توفیق دے رکھی ہے. اور جب شامت نفس سے میرے قدم برائی کی طرف اٹھتے ہیں تو میں گھبرا جاتا ہوں، میں کام جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے تو میرے قدم طرف اٹھے ہیں. تو زاہد بن جائیے دنیا سے، نہ دیکھیے اپنی نگاہیں نہ دوڑائیے للچائی نظروں سے، ان کو کیا دیا ہے، ان کو کیا دیا، اس کے پاس کیا، اس کے پاس کیا ہے. یہ دیکھیے کہ آپ کا دل اگر مالک سے جڑا ہوا ہے تو پھر آپ بادشاہ ہیں. جیسا کہ بہلول دانا سے خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا، جب وہ بیٹھا ہوا تھا جنت میں گھر بنا کے اپنے مٹی کے بیچ رہا تھا، تو بہلول دانا کے پاس خلیفہ وقت آیا اور اس نے کہا کہ مانگو، تم مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو اس نے ایک قہر آلود نگاہ جو ہے بادشاہ وقت کے چہرے پہ ڈالی. اس نے کہا کہ تم مجھے کہ جو اللہ مجھے تھا تم نے تو وہ بھی چھین لیا مجھ سے، روک تمہارا سایہ پڑ گیا میرے اوپر، تو مجھے بھلا کیا دے سکتے ہو. اس لیے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے آج کی اس آیت سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے مال و منال کی طرف دے کے مروب نہیں ہونا ہے، سینے میں لالچ پیدا نہیں کرنا، ہرس پیدا نہیں کرنی ہے، اور للچائی نظروں سے نہیں، رشک سے نہیں دیکھنا ہے کہ ہائے ان کو مل گیا اور میں رہ گیا. نہیں، کہا کہ ان کی طرف آپ نگاہ نہ اٹھا کے دیکھیے، اور وقف جناحک للمؤمنین، اور آپ ان کے لیے دعا ان کے لیے کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو روزی وہ کفایت والی ہمیں روزی عطا فرمائے، ہمیں محتاج نہ کرے کسی کا، اور ہمیں اپنے دروازے میں بس بٹھائے رکھے، ہمیں اپنی دہلیز پہ بس ڈھیر کر لے. ہم نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، ہم دیکھیں تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں، ہم دیکھیں تو
غریبوں مسکینوں کی ہے، تاکہ ان کے جو مسکین غریب فقیر جو ان کے امتی ہوں، جب ان کو بھوک لگے تو سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ شکم مبارک پر بندھے پتھر کو دیکھ لیں، جب ان کو تنگی ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر کو دیکھ لیں۔ تو یہی آیت پڑھیے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواج منہم، آپ اے لوگو، اے میرے حبیب کے امتیو، اے میرے رسول کے غلاموں، تم یہ چکا چون جو ہے ہمارے دنیا کی ہمارے سرکشوں کے پاس تم اس کی طرف فکر نہ کرو، تو تم نگاہ بھی اٹھا کے نہ دیکھو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ایسا کام جو ہے وہ نہ کریں۔ بیٹا یہ کسی صاحب کی کال آ رہی تھی بیچ میں اور اس سے انٹرپشن ہوتی ہے، پلیز جو ہمارے دوست سننے والوں میں سے اگر کوئی کال کر رہے ہیں تو مہربانی فرمائیں کال نہ کیجیے، اس سے لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ رک جاتی ہے اور ہم پھر دوبارہ اس کو آن کرنا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اسی طرح کافروں کی وحشت ناک موت اور ان کا حشر کیا ہوگا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ کافر جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، درآں حالے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تب وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے، نہیں نہیں تم بڑے بدکار تھے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو برے کام تم کیا کرتے تھے، پس اے کفار داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ رہنا ہوگا، بے شک برا ٹھکانہ ہے غرور اور تکبر کرنے والوں کا۔ دیکھیے پچھلی آیت میں بھی غرور اور تکبر کو منع کیا گیا اور یہاں بھی غرور اور تکبر کو منع کیا گیا، اور کافر ہیں ان کی جب جان اٹینڈ کر لیں، اسے کہیں کہ کال نہ کریں، لائیو جا رہے ہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج یہ کوئی صاحب بار بار بےتاب کالیں فرما رہے ہیں، ضرور یا کوئی محبت والا کوئی دوست ہی ہوگا، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن جب کال کرتے ہیں تو وہ رک جاتی ہے، ٹرانسمیشن رک جاتی ہے۔ میں بھی بے ربط ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا۔ ہاں، جو کافروں کی وحشت ناک موت کا تذکرہ تھا کہ ان کی جب آتی ہے، ان کے جو فرشتے لینے جب آتے ہیں تو وہ کریہ الخلقت اور کریہ المنظر اور خوفناک اور خونخوار نگاہوں کے ساتھ آتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ مجھے مت گھورو، مجھے مت گھورو۔ اور اس میں مفسرین نے کام لکھا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ یہاں پر جب وہ موت کے وقت جو وہ کہے گا کہ نہیں نہیں میں تو کوئی برا کام نہیں کر رہا تھا، میں نے تو کوئی برا کام نہیں کیا ہے، تو اس سے دوسری یہ ہے اس کی تفسیر کہ جب حشر کا دن ہوگا تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ تم نے وہ بند ہو گیا ہے، وہ آپ گھنٹی بند کر رہی ہیں نا، نہیں اس کا فائدہ نہیں ہو، کال تو کرنے والا کال کر دے گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ بند ہو گئی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، آج یہ بار بار انٹرپشن ہو رہی ہے۔ تو اس دن انہیں کہا جائے گا پیسے اے کفار داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ رہنا۔ وہاں وہ انکار کریں گے اب کہ ہم نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں ہے۔ آج سارے برے کام کرنے والے اس دن جو ہے وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں ہے، تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ اب چکھو تم مزہ، تم ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہو گے۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ نحل کی 92 نمبر آیت ہے، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد اور اسے پارا پارا کر ڈالا، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ، تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے، صرف آزماتا ہے اللہ تعالیٰ ان قسموں سے، اور واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کا روز ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں کہا کہ یہ جو تمہارا دنیاوی جو تمہارا طریقہ ہے، لوگوں کے آپس میں جو تمہارا لین دین ہے، جھوٹی قسمیں اور فریب اور دھوکہ اور فراڈ، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کیسے شراکت دار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور فریب کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور پھر قسمیں کھاتے ہیں اوپر سے، اور اس طرح وہ چاہتے یہ ہیں کہ انہیں مال زیادہ مل جائے۔ تو کہا کہ اس طرح کا جو مال کے فریب کے ذریعے دھوکے کے ذریعے تم مال کماتے ہو، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عورت جو ہے وہ سارا دن سود کھاتے، بڑھیا سارا دن سود کھاتے،
اور شام کو اس کو خود ہی اس کو توڑ کے اس کو ریزہ ریزہ کر دے، تو تمہاری یہ ساری قد و قامت جو ہے یہ رائے گاہ جانے والی ہے جو تم اس طرح کرتے ہو۔ اور پھر آخری آج کے اس عناوین میں میں جو پڑھنا چاہوں گا یہ سورہ، یہ بھی سورہ نحل ہے، اور اس کا 58 نمبر اس کی آیت ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا کہ جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ رنج اور اندوہ سے بھر جاتا ہے، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے اس بری خبر کے باعث جو دی گئی ہے اسے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے ذلت کے ساتھ یا گاڑ دے اسے مٹی میں۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بری صفتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے اور وہی سب پر غالب اور دانا ہے۔ فرمایا یہ کفار مکہ جو تھے ان کا یہ طریقہ تھا، اور حضور پیر صاحب نے لکھا کہ یہ مدر، خزاع اور بنو تمیم کے جو قبائل تھے وہ خصوصیت کے ساتھ یہ کرتے تھے، اور ان کا یہ طریقہ تھا۔ بنو ہاشم کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور ان کا یہ طریقہ یہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ان کے تو اپنی بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، یا ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے یا انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ جب آپ نے انہوں نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آپ تشریف لائے تو آپ نے ہمیں یہ انسانی قدریں سکھائی ہیں، ورنہ ہم تو اتنے شقی القلب تھے۔ پھر وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی، جب میں باہر گیا ہوا تھا تو پیچھے سے میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور میرے بیوی نے اس کو پالا اور وہ بڑی ہو گئی۔ جب وہ 3-4 سال کی ہو چکی تھی تو اس وقت پھر اس کو اس طرح مارنا مشکل تھا، تو ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ذرا نہلاؤ دھلاؤ، اس کو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہناؤ خوبصورت سے، کہ میں اس کو اس کے ننھیال سے ملا کے لاتا ہوں۔ تو اس نے تیار کر دیا اس کو، نیت میری کچھ اور تھی، تو اب وہ کھیلتی ہوئی اچھلتی مچلتی میرے پیچھے میرے ساتھ بھاگتی دوڑتی چلی آ رہی تھی، اور میں اس کو جب آبادی سے دور لے گیا تو اس کو میں نے کھڑا کیا اور میں گڑھا کھودنے لگا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو وہ میری بچی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ یہ کیا کر رہا ہے، اور پھر میں نے اس کو پکڑ کے اس میں دھکا دیا اور پھر اس کے اوپر سے مٹی میں ڈال رہا تھا، اور میری وہ پیاری بیٹی مجھے یہ کہہ رہی تھی بابا یہ آپ مجھ پر مٹی کیوں ڈال رہے ہو، بابا یہ تم پہ مٹی کیوں ڈال رہے ہو۔ اور میں اتنا سنگ دل بنا ہوا تھا، اتنا ظالم تھا کہ میری بیٹی مجھے پکارتی رہی، مجھے آوازیں دیتی رہی کہ بابا تم مجھ پر مٹی کیوں ڈال رہے ہو، اور مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں نے زندہ اپنی بیٹی کو درگور کر دیا، اور وہ میری بیٹی جو ہے وہ اس کے اندر دب گئی، اور جب میں اس کو وہاں پہ گاڑ کے واپس آ رہا تھا آوازیں آ رہی تھی کیا تم یہ مجھ پہ مٹی کیوں ڈال رہے ہو، بابا تم یہ مٹی مجھ پہ کیوں ڈال رہے ہو۔ اور وہ جب یہ سنا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے اور آپ پر گریہ جاری ہوگی، آپ پر ہمارے مہربان بزرگ دوست علامہ قمر الزمان اعظمی مدظل العالی انگلینڈ میں دعوت دین کا کام کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ جو کتنی ایسی معصوم بچیاں جو بے گناہ زمین میں گاڑ دی گئی تھیں، ان کی چیخوں نے جب عرش اولا تک پہنچنا تھا تو پروردگار کو رحم تو انسانیت پہ آنا تھا، یہ پروردگار کا رحم تھا۔ جو زندہ بچیاں زمینوں میں گاڑ دی گئیں، جو
معذور بچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے گرا دیے گئے، جن کی ماؤں کو ان کے ساتھ ہی نیچے گرا دیا گیا، یہ ان مظلوموں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی وہ آہیں اور فریادیں تھیں جو آسمان کو پہنچی، تو پروردگار نے اپنے محبوب کے سر پر رحمت کونین کا تاج رکھ کر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ان کو بھیج دیا۔ اور پھر جب آپ تشریف فرما ہوئے تو پھر عورت کو پھر عزت ملی، جب آپ تشریف فرما ہوئے تو عورت کی پاؤں میں پڑی یہ محکومی کی بیڑیاں وہ کٹ گئیں، وہ عورت جو کبھی جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جو خریدی اور بیچی جاتی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا جہان کے سارے نیکوکار سے نیکوکار مرد کی جنت کو اس کی ماں کے قدموں میں رکھ دیا، گویا کہ ایک عورت کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ عورت جو بچی ہونے کی صورت میں زندہ گاڑی جاتی تھی، اس عورت کے قدموں میں اللہ کے حبیب نے کہا، اے دنیا بھر کے مردوں، تم نے اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ایک عورت کے قدموں میں تلاش کرو، اس کے ایک عورت کے قدموں کو بوسہ دو، وہ عورت جو تمہاری ماں ہے، اگر تم اس کے قدموں میں جھکو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ آپ کی تعلیم دیکھیے، آپ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قال النبی سترن من النار، کہ جس کو اللہ کریم نے بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا، جس کو بیٹیاں صرف عطا فرمائیں، اور جس کو بیٹیوں اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں کل اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹیوں والوں گھبراؤ نہیں۔ اگر تم کبھی یہی سوچ لو، ہمارے معاشرے میں ہے ایک نا، جب میری 3 بیٹیاں تھیں تو اکثر رشتہ دار اور ملنے جلنے والے، ڈاکٹر صاحب کے بیچاروں کے بس 3 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا تو نہیں ہے، کاش اللہ ان کو کوئی بیٹا بھی دے دیتا۔ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہاں بیچارہ اس کی صرف بیٹیاں ہیں، اور بیٹی اور پیدا ہو تو کہتے لو ایک اور آ گئی جی۔ تو ایسے رویے جو ہیں یہ مناسب نہیں ہیں۔ اور یہ جو قرآن پاک نے کہا نا کہ جب اس کو خبر دی جاتی تھی تو اس کے ماتھے پہ سیاہی آ جاتی تھی، تو یہ تو کافروں کا طریقہ تھا، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلامان مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اس نسبت پہ خوش ہونا چاہیے، بیٹیوں والوں تمہیں اس نسبت پہ ناز کرنا چاہیے کہ تم کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے ملا دیا ہے، کہ آپ کے حبیب کی بھی بیٹیاں تھیں اور آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، اور پھر جس طرح آپ نے اپنی بیٹیوں کے ناز و نعم اٹھائے ہیں، اس طرح آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ کیا آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، جنت کی ملکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب وہ آپ کے پاس آتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ، دن میں جتنی مرتبہ آپ تشریف فرما ہوتی اتنی مرتبہ آپ کھڑے ہو کر اپنی پیاری بیٹی اس نسبت کو عزتیں رحمت ہیں، اور جس کو یہ دی گئی ہیں، جس کو اس سے آزمایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ یہ کل یہ بیٹیاں ہی کل تمہارے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ اور دوسری حدیث میں حضرت انس بن مالک کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عالی جاریتین حتی، مگر جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور انہوں نے ان کی پرورش کی، ان کو بڑا پالا پوسا، تو کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں، آپ نے دونوں انگلیوں کو آپ نے ایسے اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ جب وہ بالغ ہو جائیں گی تو اس دن قیامت کے دن وہ آئے گا، اس طرح آئیں گے کہ جس طرح یہ فرماتے حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملا لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس کی ایک بچی ہوئی اور اس نے اس کی تربیت کی اور بڑے اہتمام سے اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا، اور جو مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں اس نے اپنی بیٹی پر بھی کی، تو وہ بچی آتش جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائے گی، روگ بن جائے گی، آڑ بن جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں میں اسی بات پہ اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاشرے میں جو یہ ناہمواریاں ہیں،
جو ہماری ظاہر داریاں ہیں، جو ہماری ریاکاریاں ہیں، جو ہماری دنیا پرستیاں ہیں، جو ہماری خواہش پرستیاں ہیں، جو ہماری من پرستیاں ہیں، اس سے ہمیں نجات دے، ہمیں ہمارے پیارے رسول آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چلنے والا بنا لے۔ جس طرح آپ نے اپنے چاروں طرف جو پسے ہوئے طبقات تھے ان کو اٹھایا ہے، ایسے ہمیں بھی اپنے معاشرے کے ان طبقات کی عزت کو بڑھاوا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عورتوں کی قدر کرو، اپنی بیویوں کی قدر کرو، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی خالاؤں کی، اپنی پھوپھیوں کی، جتنے بھی رشتے ہیں خواتین کے حوالے سے آج کے درس کے یہ میرا میسج آپ لے کے جائیے کہ ان کو اگر آپ کی مائیں زندہ ہیں تو ان کی آج ہی اگر کسی کی ماں زندہ ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، تو جائیے اور اپنی ماں کو قدموں کو پکڑیے، چومیے، بوسہ دیجیے اور خوش ہو جائیے کہ آپ نے ماں کے قدم نہیں چومے ہیں، آپ نے جنت کی دہلیز کو بوسہ دیا ہے۔ اور جس کی بچی ہے، جس کی بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹی کو پاس بلائیے اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیجیے کہ یہ عمل آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ بی بی فاطمہ پاک کے ماتھے پہ آپ نے بوسے دیے ہیں، تو ان کی سنت کو آپ زندہ کیجئے۔ اور اس طرح اپنے جتنے ملنے جلنے والے ہیں جو قبیدہ خاطر ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو بیٹیاں دی ہیں، انہیں حوصلہ دیجئے کہ تم تو بڑی مقدر والے ہو کہ تمہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حالت کے ساتھ آپ کو ملایا گیا ہے۔ اسی طرح کبھی بات کریں گے اس پہ، وقت جو ہے وہ میرا سمٹ رہا ہے۔